السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جائیں، تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جائیں، ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ سب سے پہلے اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، سب سے پہلے آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ وقت نکالتے ہیں اور روزانہ اپنی اس چینل سے ایک ویڈیو ضرور دیکھتے ہیں اور پھر سارا دن کوشش کرتے ہیں کہ اور کچھ نہیں تو کم از کم آج کی ویڈیو پہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اپنی نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی بہتری لانے کی، یعنی دنیا میں تو ہمیں اس کا فائدہ ہو ہی گا عمل کرنے سے، لیکن ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے بھی ہم سرخرو ہوں۔ تو آج کی جو حدیث ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو عورت مر جائے اور اس کا شوہر اس سے خوش ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ جامع الترمذی حدیث نمبر 1161 1161۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، اس حدیث میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جو عورت اس حال میں مر جائے، یعنی اس طرح سے مرے کہ اس وقت اس کا شوہر جو ہے اس وقت تک کی لائف میں اس سے وہ خوش ہو، یعنی اسے اپنی بیوی کی طرف سے کوئی تکلیف نہ ہو، تو اس صورت میں جب وہ عورت زندگی سے جائے گی، یعنی فوت ہو جائے گی، وفات پا جائے گی، تو وہ سیدھی جنت میں داخل ہوگی۔ یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ شوہر کے لیے اگر بیوی جو ہے اچھے طریقے سے اس کے ساتھ زندگی گزارتی ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام رکھا ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کا کہا مانتی ہے اور ساتھ ساتھ اس کی خواہشوں کا خیال رکھتی ہے، اپنے شوہر کو خوش رکھتی ہے، جس طرح وہ چاہتا ہے اس طرح اگر وہ زندگی گزارتی ہے اور وہ اسلام کے عین مطابق ہے، تو اس صورت میں کیا ہے کہ وہ سیدھی جنت میں جائے گی۔ اب آج کل ہمارے ہاں جو ماحول ہے اس کو دیکھ لیجئے، الٹا یہ ہے کہ شوہر جو ہے وہ حکم مانتا ہے اور حکم دینے والی عورت ہے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے مذہب کے الٹ چل رہے ہیں، اپنے پیارے نبی کے فرمان کے الٹ چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کے الٹ چل رہے ہیں، اور پھر توقع رکھ رہے ہیں کہ آنے والا کل بھی اچھا ہوگا، آج کی زندگی بھی اچھی ہو اور آخرت میں بھی کامیابیاں نصیب ہوں۔ تو یہ سارا کچھ الٹ کرنے کے بعد یہ سوچ رکھنا کہ ہم کامیاب ہیں اور آنے والے کل میں یعنی مرنے کے بعد بھی کامیاب ہیں، یہ نہایت افسوس والی بات ہے۔ ہمیں ایسا سوچنا جو ہے وہ غلط ہے، اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے۔ تو ہمیں آپس میں زندگی جو ہے اس طرح سے گزارنی چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے سے خوش ہوں، میاں بیوی۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا صلہ دے گا، ان کی خوش کن زندگی جو ہے دنیا میں بھی آسانیاں عطا کرے گی ان کی اولاد کے لیے، اور اسی طرح سے آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آتے ہیں روز کی روٹین کی گفتگو کی طرف۔ تو وہ یہی ہے، سچ بولیے، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، اور پھر ساتھ ساتھ اپنے آپ کو جھوٹ بولنے سے بچاتے رہیے، 5 وقت کا نمازی بنیے، 5 وقت نماز ادا کیجیے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھی پڑھتے رہیے، تاکہ دنیا میں بھی پرسکون زندگی ملے اور آخرت میں بھی ہمیں آسانیاں میسر ہوں۔ تو ہم اپنے معاشرے کو اگر بہتر دیکھنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے آپ کو درست کیجئے۔ ہمیں اپنے آپ کو درست کر لیں گے تو خود بخود ہی ہمارے آس پاس کے لوگ بھی آہستہ آہستہ درست ہونا شروع ہو جائیں گے۔
بہتری لانا چاہتے ہیں اپنے آپ پر پہلے لاگو کیجئے کہ میں کسی کے ساتھ یہ مجھے کو چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی سچ بول کے دکھائے تو مجھے بھی خود سچ بولنا ہوگا۔ اس میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی آپ سے گفتگو کرے آغاز کرنے کا، تو اسی طرح سے مجھے بھی چاہیے کہ میں جب دوسروں کے ساتھ بات کروں تو میں بھی گفتگو کا آغاز آپ سے ہی کروں، آپ کہہ کے ہی کسی کو بلاؤں، آپ کہہ کے ہی کسی کے ساتھ بات کروں، تاکہ دوسرا بھی اسی طرح میرے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے۔ اسی طرح سے جب میں کوشش کروں گا کہ دوسرے جب بھی مجھے کوئی مسلمان ملے تو میں اس کو السلام علیکم کہوں، ہاتھ ملاؤں، اور اسی طرح سے جواب میں وہ بھی وعلیکم السلام کہے، تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ آنے والا کل جو ہے بہتر ہوگا۔ بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ دو مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں اور ہاتھ ملاتے ہیں السلام علیکم کہتے ہوئے، اور جواب میں دوسرا مسلمان بھی کہتا ہے وعلیکم السلام، تو یہ کہا، یہاں تک حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب دونوں مسلمان ایک دوسرے سے ہاتھ ملا کے اپنا اپنا ہاتھ اپنی طرف واپس کھینچتے ہیں تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ دونوں مسلمانوں کے پچھلے تمام گناہ معاف کر چکے ہوتے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ صرف السلام علیکم کہنا اور ہاتھ ملانا یعنی مصافحہ کرنا، اس کا ہی اتنا زیادہ اجر ہے کہ اللہ تعالیٰ پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو بھئی ہم اس اچھی بات سے کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ ہم ایسا کیوں نہیں کر پا رہے؟ کرنا چاہیے، تاکہ ہمیں دنیا میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی عادت پڑے، اور پھر